باغ فلک بھائی ہے کیا؟ کو بتائے گا دوست بھائی؟ چلے ٹھیک ہو گیا. فدق بیسکلی طور پہ کسی باغ کا نام نہیں، فدق جو ہے علاقے کا نام ہے. ٹھیک ہے. رسول پاک سن 6 ہجری ذیقات کے مہینہ اللہ کے نبی 1450 یاروں کو لے کر گئے مدینہ عمرہ کرنے کے لیے. مدینے والوں نے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا، جیسے اسلام آباد میں فیض آباد پہ بورڈ لگا دیا تھا بابا خادم کے لیے حکومت نے کہ نا بھائی نو انٹری. تو ہوا کیا، رسول پاک وہاں سے واپس تشریف جب لانے لگے تو رستے میں خیبر کا قلعہ آ گیا. سن 7 ہجری محرم کا مہینہ اللہ کے نبی نے خیبر کو فتح کر لیا، اور اسی موقع پہ اللہ کے نبی نے ہوئی ابن اخطب کی بیٹی سیدہ صفیہ سے نکاح بھی کر لیا کہ اللہ کے نبی نے محرم میں نکاح کیا. اللہ کے نبی نے محرم میں نکاح کیا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی بندہ نکاح کرے محرم میں، اس لیے کہ نبی نے نکاح کیا محرم میں، جناب علی نے نکاح کیا محرم میں، عثمان ابن عفان کا نکاح ہوا محرم میں، جناب حسین ابن علی کے بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح حسن مجتبی کے بیٹے جناب قاسم کے ساتھ ہوا تو محرم میں. میں بھی نکاح کروں گا محرم میں، اللہ ان کی نسبت سے مجھے محبتیں برکتیں عطا کر دے تو بالکل ٹھیک ہے نا بھائی. لیکن اگر کوئی نکاح کرے محرم میں اس لیے کہ آل نبی پر ظلم ہوا تھا اور میں نکاح کے نام پہ ڈرامے بازی کروں گا، خوشی مناؤں گا، تو پھر مفتی میں ہوں، فتویٰ یہ کہ ایسا نکاح بھی حرام ہے، پیدا ہونے والا تخم بھی حرام ہے. بے شک کہ جس عمل کی بنیاد بغض آل محمد پر ہو وہ خدا کے ہاں بھی مردود ہے، ہمارے ہاں بھی مردود ہے. رہا یہ موقع نبی پاک تشریف لائے تو خیبر فتح ہو گیا. خیبر کیا تھا بھائی؟ اور خیبر ایک قلعے کا نام نہیں، وہاں پہ 9 قلعے تھے. کتنے؟ 9 قلعے. فاضل الوی صاحب نے کہا کہ دیکھو پیغمبر مدنی کریم کے صحابہ سے قلعے فتح نہیں ہوئے، آخری چھکا تو آخر مولا علی ہی نے مارا. ہم کہتے ہیں آخری چھکے کا انکار نہیں، لیکن جو پوری ٹیم نے اننگز کھیلی اس کا اقرار تو کر لینا بھائی. جی بھائی پورا میچ صرف ایک چھکا تو نہیں تھا نا بھائی. جی بھائی ہاں. تو وہ پہلے 8 قلعے فتح کس نے کہ پیغمبر کے صحابہ نے، جس میں جناب ابو بکر نے بھی قلعہ فتح کیا، جناب عمر نے قلعہ بھی فتح کیا. اب آتے ہوئے رستے میں آگے فدق کا علاقہ آ گیا تو یہ لوگ بھی یہودی تھے، یہ چونکہ اپنے ہیڈ کوارٹر پہ اپنے بڑوں کی مار کو دیکھ چکے تھے تو رسول پاک تشریف لائے. انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ یا رسول اللہ ہم جنگ کرنا چاہتے نہیں ہیں، آپ ہم سے ٹیکس لے لیجئے اور ہمیں معافی دے دیجئے. ایسا مال جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور ایسا مال جو جنگ کے بغیر حاصل ہوتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں. اب مال غنیمت کہاں تقسیم ہوگا یہ بھی قرآن نے بتایا، اور مال فے کہاں پہ تقسیم ہوگا یہ بھی قرآن نے بتایا. کہاں بتایا؟ سورہ حشر ہے، ابتدائی 8 آیات. ترجمہ مقبول پڑھنا چاہیں تو جیب میں موجود میں بھی پڑھا دیتا ہوں آپ کو بھائی، یا سنی ترجمہ پڑھیں تب بھی معاملہ کلیئر ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان مال فے کے خرچ کرنے کا مصارف بتائے. کیا بھائی؟ اس میں اللہ کا حق ہے، رسول اللہ کا حق ہے، رسول اللہ کے اقارب کا حق ہے، اس میں جو نو مسلم ہیں ان کا بھی حق ہے، مجاہدین کا بھی حق ہے، اس میں جو بیوہ ہیں ان کا بھی حق ہے، مسافروں کا بھی حق ہے. تو اللہ کے قرآن نے تقریباً 8 قسم کے مصارف بتائے کہ یہ مال خرچ تو آپ نے کرنا ہے، کرنا کہاں پر ہے؟ 8 جگہ پہ خرچ کرنا ہے. تو یہ جو باغ تھا کھجوروں کا، اس کی آمدنی جو ملتی تھی تو رسول خدا مدنی کریم اس سے اپنا ذاتی خرچہ رکھتے، اپنی ازواج کا خرچہ رکھتے، اپنے اہل بیت کا خرچہ رکھتے، رشتہ داروں کا، غریب یتیم مومنین کا بھی خرچہ اس میں سے رکھتے. قرآن کہے کہ یہ خرچ کرنے 8 جگہ پر، اور آج کا ہمارا ملنگ کہہ نہیں، یہ تو خرچ ہو رہا تھا ایک ہی جگہ پہ. تو بات قرآن کی مانے کافر کی مانے بھائی؟ قرآن. جی بھائی چلیں ساری باتیں چھوڑ دیں، وہ ایک چیز ثابت کرتے. کیا بھائی؟ یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہے کہ نبی پاک کے اقارب کا حق ہے. کس کا بھائی؟ اقربا جو ہے ان کا حق ہے. تو اقربا جمع یا واحد ہے بھائی؟ جمع. جی بھائی تو اس میں کتنے لوگ ہوں گے کم از کم؟ 3 تو پکے ٹھکے ہیں نا بھائی. ایسے نا بھائی. جی اچھا اب اقربا میں کیا سیدہ فاطمہ اکیلی ہوگی؟ جی بھائی اچھا نہیں. اچھا ہو مال 8 کا نام کیا جائے ایک کے تو مسئلہ بنتا یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں جناب علی بھی شامل ہے، جناب حسن بھی شامل ہے، جناب حسین بھی شامل ہے، نبی پاک کے 11 چچاؤں کی اولاد بھی شامل ہے. اس میں نبی پاک کی 6 پھوپھیاں، ان میں 3 مسلمان ہوئے، ان کی اولاد بھی شامل ہے. چلو باقی جو غریب یتیم مسکین بیوہ مسافر اور غلام ہے تو وہ بھی شامل ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ رب کہے کہ ان جگہ پہ خرچ کرنا ہے
اور یہ کرے نہیں ان کا نہیں صرف ایک ہی کا حصہ ہے تو ہم نبی کو عامل قرآن مانتے ہیں, شارع قرآن مانتے ہیں. نبی اپنے عمل سے قرآن کی تفسیر کو بیان کرتا ہے. ہم ایسا نہیں کہتے قرآن کچھ کرتا ہے نبی کچھ کرتا ہے, ایسا نہیں بھائی, ایسا نہیں. اچھا دشمن نے کیا کیا تھا, مال فہ, اور اگر مال فہ کی تفسیر ہم پڑھ لیں ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی تو مسئلہ سارا حل ہو جائے گا. وہ بھی مانتے کہ مال فہ ہے, ہم بھی مانتے مال فہ ہے. مال فہ خرچ کہاں پر ہونا ہے وہ ان کی تفاسیر میں بھی ہماری تفاسیر میں بھی موجود ہے. اب یاروں نے کیا کیا, انہوں نے نہیں, اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ سیدہ فاطمہ کے نام کر دیا تھا. پہلی بات تو کہ ہم نبی کو بددیانت کبھی بھی بددیانت کبھی بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے بھائی, اگر نبی نے نام کر دیا, ہبہ کر دیا تھا, تو ہبہ ہوتا کب ہے کہ میں نے گلاس ان کو دیا, انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تو یہ ہبہ ہو گیا. میں نے پلاٹ دیا, انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تو اسے کیا کہیں گے, ہبہ کہیں گے. اور وراثت کس سے کہیں گے کہ جو بندہ پیچھے کوئی چیز چھوڑ کے چلا جائے. اب آدھے مومنین کہتے ہیں کہ یہ ہبہ ہے, اور جو وراثت کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں, اور آدھے کہتے ہیں نہیں یہ وراثت ہے. جو ہبہ کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں, اور ہم کسی کو جھوٹا نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں دونوں سچے ہیں. دونوں سچے ہیں. اللہ کرے کل دوپہر تک آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ میں نے دونوں کو سچا کیوں کہا. دونوں جھوٹے ہیں. اچھا بھائی میں وراثت کہتے ہیں کسے بھائی, جو چیز مرنے والا پیچھے چھوڑ جائے. اب پراپرٹی جو ہے وہ میرے بھائی ہوتی دو طرح کی. کتنی؟ دو طرح. اخبارات میں خبر لیتے, چکوال ٹائمز میں, فلاں ابن فلاں نے اپنے بیٹے کو بابا جان نافرمانی آگ کر دیا. کس سے؟ منقولہ غیر منقولہ جداد سے. ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا منقولہ جداد کیا ہے, غیر منقولہ کیا ہے؟ منقولہ کہتے ہیں ایسی جائیداد جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے, اور غیر منقولہ کہتے ہیں ایسی جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو سکے. تو یہ مکان منقولہ یا غیر منقولہ؟ جی بھائی. اچھا زمین منقولہ غیر منقولہ؟ جی بھائی غیر منقولہ. ٹھیک ہے. درخت منقولہ غیر منقولہ؟ باغ منقولہ ہوگا غیر منقولہ ہوگا؟ غیر منقولہ. کیا ہوگا بھائی؟ تو فدق کیا تھا, یا زمین یا باغ؟ تو زمین ہے تب بھی غیر منقولہ ہے, باغ ہے تب بھی غیر منقولہ ہے. اب غیر منقولہ جو پراپرٹی ہو اس کے بارے میں فقہ جعفری میں اصول کیا ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی نے اپنی کتاب توضیح المسائل میں لکھا, اور ان کی باقی جو فقہ کی کتاب ان تمام میں لکھا ہے کہ غیر منقولہ پراپرٹی میں فقہ جعفریہ میں عورت کا حصہ کوئی نہیں. عورت کا حصہ عورت کا حصہ. تو ان سے کو ماما پہلے اپنے مذہب میں حصہ تو ثابت کر لے. اچھا ابو بکر نے حصہ کیوں نہیں دیا؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ ابو بکر شیعہ تھا. ابو بکر چونکہ مذہب شیعہ میں غیر منقولہ پراپرٹی میں عورت کا حصہ ہے کوئی نہیں, اس لیے ابو بکر نے دیا کوئی نہیں. تو سیدہ نے حصہ کیوں مانگا؟ کالوں کا منہ کالا کرنے کے لیے پتہ لگ جائے میرا تعلق سنیوں کے ساتھ ہے, چونکہ سنیوں کے ہاں غیر منقولہ پراپرٹی میں عورت کا حصہ ہوتا ہے. بھائی ہے نا پراپرٹی میں حصہ, زمین میں حصہ. جی بھائی. تو ہمارے ہاں تو حصہ ہے. تو سیدہ نے کیوں مانگا؟ چونکہ وہ اہل سنت میں سے ہیں. ابو بکر نے کیوں دیا؟ چونکہ وہ شیعوں میں سے ہیں. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ کہاں پہ اقرار کرتے ہو, کہاں پہ انکار کرتے ہو. رہا یہ معاملہ جی دیکھیں, ابو بکر صدیق نے کہا. اچھا ایک مولوی صاحب نے سوال کیا, اس مولوی صاحب کے الفاظ یہ تھے, واللہ یقین کریں, اس نے کہا جی میں ذہنی طور پہ چیز پہ ایگری ہو چکا تھا کہ ابو بکر نے زیادتی کی ہے. اچھا کیا تھا جی؟ پیغمبر کی بیٹی ابو بکر صدیق کے دربار میں گئی, 3 گھنٹے کھڑی رہی, کسی نے بیٹھنے کو کرسی تک نہیں دی. اچھا آج میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ آصف علوی صاحب نے بھی کہا 3 گھنٹے کھڑی رہی. ان سے پوچھو کہ گھڑی وہاں پہ آصف علوی کی اماں کی تھی. گھنٹہ, منٹ, سیکنڈ, یہ تقسیم آج کے دور میں ہوئی کہ نبی پاک کے دور میں ہوئی تھی؟ جی بھائی. اچھا ابو بکر کے دربار کو تھا؟ خدا کی قسم کوئی نہیں تھا دربار کوئی. سیدہ گئی, اللہ کی قسم نہیں گئی, اللہ کی قسم نہیں گئی. جی جو پیغمبر کی بیٹی کو پیغمبر کی بیٹی کا حق دے وہ کون ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ نبی ہوتا ہے. کیا ہوتا بھائی؟ آپ کہیں گے کیوں؟ ابو بکر تو نائب رسول ہے, ابو بکر نے وہ کہ جو اللہ کے نبی نے کیا.
غلام آ گئے، تقسیم کرنا شروع کر دیا. جناب علی نے کہا سیدہ فاطمہ سے اللہ کے نبی تیرے بابا غلاموں کو تقسیم کر رہے ہیں، ایک غلام تو بھی لے، گھر کے کام دھندا تو کرے گا نا. سیدہ گئی، جو بابا کے دربار میں شرم سے نہ بول سکی وہ غیروں کے دربار میں کیسے بول پڑی تھی؟ کھڑی کھڑی واپس آ گئی. بیٹی کا انداز دیکھا تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ آئی تھی، لگتا یہ ہے کہ شرم سے بولی نہیں، آپ بلا کے پوچھ لیجئے. تب شرماتے ہوئے کہا سیدہ فاطمہ نے کہ بابا جان مجھے آپ کے داماد علی نے بھیجا تھا، ایک غلام تو بھی لیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا غلام چھوڑ، جبکہ علی میدان میں لڑے ہیں، غلاموں کو پکڑنے والے ہیں، دشمن کو پکڑنے والے ہیں، تو علی کا حق تو بنتا ہے. جب سب کو دیے تو بیٹی کو بھی، بیٹی کو بھی، لیکن حق تھا نبی نے نہیں دیا. جب نبی پہ اعتراض کوئی نہیں تو یہاں پہ نانا ابو بکر صدیق پر بھی اعتراض کوئی بنتا کوئی نہیں رہا. یہ معاملہ کہ جناب ابو بکر صدیق کی دربار میں وہ گئی تھی تو واللہ وہ نہیں گئی، پیغام بھیجا تھا. اور پیغام کیا بھیجا تھا؟ چونکہ جو باغ کی آمدنی ہے نا یہ میرے بابا ہم پہ خرچ کرتے تھے، تو آپ ایسا کریں کہ یہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم جانے حساب کتاب جانے. تو ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ فرمایا نہیں ایسا ہی ہے. جیسے مسعود الرحمان عثمانی صاحب شہید ہو گئے، جماعت نے ان کو گاڑی دی ہوئی تھی، آج جماعت کہے کہ چلو یہ گاڑی ان کے بیٹے کو دے دی جائے تو اگلے سال پتر لگ گڈی واپس لے لو. ایسا کیا کہیں گے؟ ابا کی تھی بعد میں ہمیں مل گئی تو آگے پوتا گاڑی واپس نہیں کرے گا. ابو بکر نے کیا کہا؟ یہ اچھا دیکھیں ابھی آپ میں پی ٹی اے کا کون کون ہے بھائی؟ اچھا اگر مجھے ووٹ دینا پڑا میں عمران خان کو دوں گا، میں آپ میں کون کون عمران خان کا بھی پی ٹی اے والے؟ چلے ٹھیک ہے. اچھا نون لیگ والے کون کون سے آپ میں بھی؟ چلے ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نون لیگ والوں نے کہا خان صاحب نے غلطی کی. کیا گھڑی کیوں نہیں بیت المال سے؟ کہا تھا نا بھائی گھڑی لینی چاہیے تھی، نہیں. کیوں کہ بیت المال میں رکھی ہوئی چیزیں حاکم وقت کی ذاتی استعمال کے نہیں ہیں، بیت المال کی امانت ہے. تو خان صاحب نے کیا کہا کہ بی بی مریم کو گاڑی نہیں لینی چاہیے تھی بیت المال سے، ایسا نا بھائی جی. اچھا نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں ابو بکر صدیق کے دفاع میں ایک ہو گئے. ہم بھی تو یہی حضور کہتے ہیں نا کہ یہ فدق کا باغ جو تھا یہ بیت المال کی پراپرٹی تھی، حاکم وقت کی ذاتی پراپرٹی نہیں تھی. اللہ کے نبی کا اس باغ پہ قبضہ تھا لیکن حاکمانہ تھا، مالکانہ نہیں تھا. چونکہ رسول خدا ہیڈ آف اسٹیٹ تھے بھائی نا بھائی. اگر آج کشمیر فتح ہو جائے تو وہ یہاں پہ جنرل حافظ منیر صاحب کی پراپرٹی نہیں ہوگی بلکہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوگی نا بھائی. تو یہاں پہ جو کہتے ہیں آمدنی جو تھی وہ آپ خرچ آپ یوں کریں کہ یہ وفاق یہ جو ہے اپنا اوقاف کا ہے آپ یہ ہمارے حوالے کر دیجئے. تو ابو بکر صدیق نے کہیں نہیں کہ اللہ کے نبی نے آمدنی خرچ کی تھی کسی اور کے حوالے سے نہیں کیا تھا. تو فاروق اعظم نے اپنے دور میں کیا کیا؟ حضرت عباس اور حضرت علی دونوں کو اس باغ کا نگران بنا دیا. جو بھائی نے کہا نا کہ یہ اپنا دور خلافت رکھنے میں کیا ہوا تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں کیا تھا؟ اکیلا ایک شخص تھا. فاروق اعظم کے دور میں کیا ہوا؟ 2 افراد کو نگران بنا دیے. اور فاروق اعظم ہی کے دور میں کیا ہوا؟ چچا بھتیجا دونوں لڑ پڑے. وہ کہتے ہیں حق میرا ہے، علی کہتے ہیں حق میرا ہے. تو پھر سلام کیجئے بوڑھے بابا ابو بکر صدیق کو جو آنے والے وقت کے خطرے کو وقت سے پہلے بھانپ گئے تھے. اگر یہ آج نام کر دیا جاتا تو معاملہ ابو بکر نے کہا کیا؟ بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں اور دشمن کی کتاب جلال ایون میں ملا باقر مطلب سے لکھا کہ ابو بکر چل کر آئے کس کے دروازے پر؟ سیدہ فاطمہ نے کہا کیا کہ اے فاطمہ میرے دل میں اللہ کے نبی کی ذات کے بعد سب سے زیادہ جس کی عزت ہے وہ تو ہے. کیوں کہ نبی کی نسل قیامت تک رہے گی تو تیرے نام سے رہے گی. یہ ساتھ لکھا کتاب شیعہ کتاب میں بھی. اگر آپ چاہتی ہے کہ میں یہ باغ آپ کے نام کر دوں تو کہ میرے جتنے باغات ہیں، جتنے کھیت و کھلیان ہیں، میرا جو سامان تجارت ہے، جو نقدی ہے، جو درہم و دینار، میں سب کچھ آپ کے نام کرتا ہوں. اور جلال ایور میں ملا باقر نے لکھا کیا کہ اے فاطمہ میں مختار نامہ لکھ کے دیتا ہوں، آپ کو مال میرا ہو، خرچ کرنے کے لیے مرضی آپ کی ہو. مرضی کس کی ہو؟ اور ساتھ آگے کیا لکھا؟ یہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ مال میرا
اور خرچ کرے میری بیٹی عائشہ واللہ مجھے خوشی نہیں ہوگی، لیکن مال میرا خرچ کرے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، بہت زیادہ۔ ایک بندہ کہے مولوی صاحب آپ یوں کریں، یہ گلاس مجھے دیں، یہ گلاس مجھے، میں اسے کہا دیکھ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ گلاس میرا نہیں ہے لیکن موبائل میرا ہے، بھائی میں موبائل دیتا ہوں آپ گلاس کو رہنے دیجیے، تو آپ یہی کہیں گے نا بہت ظالم آدمی تھا یار یہ، جی بھائی بھائی چونکہ یہ میرا ہے ہی نہیں میں اسے دینے کا مجاز ہو ہی نہیں، ہاں یہ میرا ہے میں یہ آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ ابو بکر صدیق کا انداز تو دیکھیے کہ زندگی بھر کی ساری کمائی آپ کے نام کرتا ہوں، لکھ کر دیتا ہوں اتھارٹی لیٹر، یہ مختار نامہ لکھا ہے جلال الدین کتاب میں، سب کچھ آپ کو دیتا ہوں۔ اور اس ابو بکر کا مال تھوڑا نہیں تھا، جس نے پہلی ملاقات میں صرف 40,000 ایک جھنگا کڑیا نا مال چو، اور وہ 40,000 اس دور کے آج کے دور کے بنتے ہیں 1,74,44,000 روپے، چونکہ اس دور کا ایک درہم آج کے دور میں بنتا ہے 686 روپے کا جاتے نا بھائی، جس کا تھوڑا سا دیا ہوا مال 2.25 کروڑ کا ہو، اس کا ٹوٹل اثاثہ ہوگا کتنے کا؟ وہ کہتا باغ نہیں دوں گا، کیوں؟ چونکہ تیرے بابا محمد عربی نے بھی ایسا ہی کیا تھا، میں بھی ایسا ہی کروں گا، میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ تو یہاں پہ ابو بکر نے ظلم کوئی نہیں کیا۔ رہا یہ معاملہ کہ جی نبی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے بطور گواہ پیش کیا کسے؟ حضرت حسین ابن علی کو، تو جناب ابو بکر نے ان کی گواہی کو قبول بڑا ظلم کیا۔ اچھا یہ ابو بکر نے کیا تو بڑا ظلم کیا، لیکن جناب علی کے دور میں جناب علی کی اپنی زرہ گم ہو گئی، اور جناب علی نے اپنے دور حکومت میں جس کو چیف جسٹس بنایا تھا اس کا نام تھا قاضی شریع۔ اب یہاں پہ قاضی شریع کی عدالت میں یہ کیس آ گیا کہ جناب علی نے یہودی کے پاس زرہ دیکھی اور لے کر یہودی کو پکڑا، لے کر چلے گا قاضی کے پاس، کا زرہ میری ہے اس کے پاس۔ اور ایسے یہودی جو ہماری بستیوں میں رہتے ہیں نا بھائی بڑے لعنتی ہوتے ہیں، زرہ چھپا بھی لیتے ہیں دیتے بھی کوئی نہیں، آج بھی ایسا ہے، آج بھی زرہ تھی کس کی؟ چھپائی کس نے؟ کیس کہاں پہ آ گیا؟ علی کا قانون احترام دے کے 44 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے ملک پاکستان، 3.25 لاکھ مربع میل، پاکستان جیسے 17 ملکوں کا حاکم کون؟ جناب علی۔ کہا کیا؟ قاضی صاحب قانون کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، آپ مجھے لے کے دیجئے، آپ مجھے لے کے، آپ مجھے لے کے۔ جو علی زرہ کے لیے عدالت میں آ گیا تھا، اگر پیغمبر کی بیٹی کا باغ کسی نے کھایا ہوتا علی تب بھی عدالت میں آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ جو زرہ کے لیے آیا وہ پیغمبر کی بیٹی کے حق کے لیے بھی آ جاتا نا بھائی، کل لے کے دیجیے۔ قاضی نے کہا علی کے دور حکومت کے علی کے بنائے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کو گواہ پیش کیجیے۔ جناب علی نے کہا کہ میرا بیٹا حسن موجود ہے، کہا کہ نہیں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول کوئی نہیں، کہ میرا غلام قمبر موجود ہے، کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول کوئی نہیں، کہ اور گواہ لائیے، کہ فی الوقت میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ تو قاضی نے زرہ اٹھائی دی یہودی کو، کہا کہ جب تک علی کو اور گواہ لے کے نہیں آتا اس وقت زرہ آپ کے پاس رہے گی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو یہودی بول اٹھا، کہا کہ قاضی صاحب ٹھہریے، میں گواہی دیتا ہوں زرہ بھی علی کی، آج کے بعد میں غلام بھی علی کا، غلام بھی علی کا۔ اچھا اب معاملہ علی کے دور حکومت میں علی کے حق میں علی کا قاضی علی کے بیٹے کی گواہی قبول نہ کرے، یہ تو عدالت کا شاہکار ہو گیا۔ اور پیغمبر کی حدیث سے ٹکرانے والے عمل کے معاملے میں جناب ابو بکر پیغمبر کے الفاظ کی لاج رکھے، نبی کے نواسے کی بات کو تسلیم نہ کرے، تو یہ ظلم کیسے ہو گیا؟ تو یاد رکھیں گے بھائی یہاں پہ جو حدیث ہماری بخاری شریف میں ہے نا بھائی کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، بالکل اسی الفاظ، واللہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے کوئی نہیں، اسی الفاظ میں وہی حدیث الکافی کتاب میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 18 پہ موجود ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہماری کتاب میں ابو بکر نے روایت کی ہے، وہاں پہ امام جعفر صادق کہتے ہیں میں نے حدیث سنی اپنے بابا امام باقر سے، اور امام باقر کہتے ہیں میں نے حدیث سنی اپنے بابا زین العابدین سے، اور وہ کہتے ہیں میں نے حدیث سنی اپنے بابا حضرت حسین سے، وہ کہ میں نے سنی اللہ کے جناب علی سے، اور علی کہ میں نے سنی اللہ کے نبی سے، کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی۔ اگر ہماری کتاب میں ہے تو بالکل کڑوا ہے، اگر تیری کتاب میں تو میٹھا میٹھا کیوں ہے بھائی؟ یہ نا بھائی